بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر تو عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید یہی چکمہ دیا ہوا ہے شیطان نے، دیکھو فلاں کر رہا ہے نا، دیکھو فلاں نے کہا ہے نا، دیکھو کام کتنا اچھا ہے، دیکھو نیت کتنی اچھی ہے۔ نہ اللہ حضر جلال نیت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ حضر جلال کام کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جس محبوب کو میں نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، اس کی اداؤں کو یہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی قول عمل کے بغیر قبول نہیں۔ ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی قول اور عمل قبول نہیں جب تک نیت خالص نہیں۔ ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول، عمل اور نیت کنسیڈر نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق نہ ہو۔ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو دیکھتے ہیں۔ میں صحیح مسلم کی ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو بس اوقات انسان کو پریشان کرتا، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے 3 سوال کروں گا اس بات کو قریب کرنے کے لیے۔ صحابہ سے بڑھ کے دنیا میں کو آیا؟ بولیے۔ ان جیسی نیت کسی کو نصیب ہوئی؟ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اگر نفلی روزہ رکھا جائے تو جہنم سے کتنا انسان دور ہو جائے گا ایک روزے کے بدلے؟ 70 سال کی مسافت۔ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے حکم دیا روزہ چھوڑ دو، صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ نے کہا ان عندنا نجدہ، ہمارے پاس طاقت ہے، اگر جہاد کی ضرورت بھی پڑی تو ہم جہاد کریں گے۔ انہیں روزہ نہیں چھوڑا، نیت بھی خالص ہے، ہیں بھی صحابہ، رکھا بھی روزہ ہوا ہے، تمنا یہ ہے کہ روزہ نبھانا۔ یا اس سے خوبصورت نیت ہو سکتی؟ فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ان بعض الناس، کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابی ہو، کمال کی نیت ہو، روزہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نیت بھی خالص ہے اور معمولی سی تاخیر ہوئی تو کیا کہا؟ گنہگار ہیں۔ اگر میں اور آپ جو بہت ناکارہ لوگ ہیں، اور ہماری نیتوں کا بھی کیا وزن ہوگا، اگر ہم کوئی کام کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے جو سنت کے مخالف ہوگا؟ یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے ذہن میں۔ فلاں تو بڑا قداور شخص ہے، اس کا تو بڑا ویٹیج ہے۔ دنیا کے ہر قداور شخص کو جمع کر لیا جائے، پوری کائنات کو، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ سیدنا ابو بکر یہ کہتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں۔ مقابلے میں کون ہے؟
وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے گا۔ لیکن اس ہستی کی بات بھی جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ جب نبی کے مقابلے میں صدیق کی بات پیش کر رہے ہیں، دیانتداری سے بتائیے پوری دنیا کے اسکالرز اور ڈاکٹرز جمع ہو جائیں، صدیق کی کسی ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ افضل الامت بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں سب سے اعلیٰ جو ہے اللہ کے نبی کے بعد وہ سیدنا ابو بکر۔ اسی گزارش جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میرے اور آپ کے عمل میں بس اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے، میرے بھائی، میرے محترم، میرے مکرم، کسی ملک کے دستور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے جو دستور ہے وہ اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن بھیجا ہے۔ دستور اور کانسٹیٹیوشن کی ایک ایک شق اور ایک ایک آرٹیکل جو ہے وہ دسیوں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میری اور آپ کی زندگی کو رونق دے سکتی ہے، روشنی دے سکتی ہے۔ ہر روز جب تک میں اور آپ اس دستور کو پڑھتے نہیں ہیں تو زندگی کے اندر چارمنگ آتی نہیں، زندگی کے اندر سکون آتا ہی نہیں، زندگی بارونق بنتی نہیں۔ یہ اللہ نے رونق رکھی ہے زندگی کی تو ان تین چیزوں میں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ان تین چیزوں کو جو نعمت سمجھتا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ ذو جلال اس بندے کو بھی دنیا کے لیے نعمت ہی بنا دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ 15 آیات رائے عمر کی ہوتی، اللہ اسے آیت بنا کے نازل کر دیا۔ کیا راز تھا؟ بیت اللہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ اگر ہم نماز پڑھ لے تو، ابھی یہ بات کر کے فارغ ہوئے جبریل امین آئے، یہ آیت لے کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، اگر آپ پردے کا حکم دے دے تو مومنوں کی ماؤں کو۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ وحی کے بغیر تو نہیں بولتے تھے، جبریل آئے اور پردے کی آیات لے کے آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا، كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه، صبح نماز پڑھاتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، گھر داخل ہوتے، سب سے پہلا کام قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے، اس کی تلاوت کرتے، پھر دنیا کے دیگر امور کو دیکھتے۔ آج جہاں سفید بالوں والے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو عزت دے، ان کو برکت دے۔ ذرا ان سے پوچھئے گا، ان بزرگوں سے، کہ آج سے 30 سال پہلے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی مرد اور عورت کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک قرآن نہیں پڑھتا تھا، اور زندگیوں میں برکت تھی۔ اور آج سوتے وقت بھی آخری کام یہ ہوتا ہے موبائل، اور اٹھتے وقت بھی پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل۔ کہاں سے تربیت آئے گی؟ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے،
ہم اصل میں رمضانی مسلمان بننا پسند کرتے ہیں، ربانی مسلمان بننا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج بیان کیا ہے، اقرأ فی 40، زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اقرأ فی 30، صحابی نے کہا میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو 30 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 25، 25 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 20، نہیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو پھر 20 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 15، 15 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 10، اقرأ فی 7، یہ معمول تھا صحابہ کا۔ آپ 40 دن میں قرآن ختم کریں۔ اللہ عز و جلال نے جو قرآن میں لذت رکھی ہے، یہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک آپ کو اس طرح سرشاری عطا کرے گی کہ دنیا کا کوئی کھانا آپ کو وہ لذت نہیں دے سکتا، کوئی خوشی آپ میں وہ سرشاری پیدا نہیں کر سکتی کہ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو نصیب ہو۔ اور یہ رمضان المبارک سے پہلے یہ 3 چیزیں آپ کے معمول بن جانا چاہیے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، ہر روز نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور یہ وقت نکالا کرے کہ میں نے اللہ کے ذکر کے بعد درود بھی بھیجنا ہے اللہ کے رسول پر۔ یعنی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دعا قبول ہونا تو بڑی دور کی بات، جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمانوں تک پہنچتی ہی نہیں۔ ان اول الناس بھی اکثرهم علی صلاۃ، سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول کے وہ ہوگا قیامت کے دن جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا۔ چوتھی گزارش جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، بینگ مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اخلاقی رویے اس قدر عالی ہونے چاہیے کہ کافر بھی ہمیں دیکھ کے اور ہمارے رویوں کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ یہ بھولا ہوا سبق آخر میں اور آپ کب یاد کریں؟ ایک وہ اخلاق تھا کہ کافر مسلمان ہوتے، ایک آج اخلاق ہے کہ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ کسی بھائی نے بات کر دی تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، احترام ختم ہو جاتا ہے، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہم صحابہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ جلدی سے کہتے ہیں غلام کو جلدی سے اس کی خدمت میں کھانا پیش کیجیے، سفر سے آیا نا تو شاید تھوڑی سی ترشی آ گئی، جلدی سے اسے کھانا کھلا۔ اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں نے گالی دی اور یہ مجھے کھانا کھلا۔ ویسے سچ بتائیے گا، اگر آپ کو گالی دے تو آپ بھی کھانا کھلائیں گے؟ لگتا نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ کچھ بولنا چاہے، کہا اگر تم بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا۔ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے میں ایک کبھی جواب نہیں دوں گا۔ یہ ہے کمال تربیت۔ یحییٰ بن معاذ، ایک شخص نے انہیں برا کہا تو مسکرا دیے، ساتھی کہتے ہیں بزدل ہو، لم لم ترد علی، جواب دو انہیں۔ وہ پھر مسکرائے، کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو میں نے دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا۔ یہ وہ اقدار ہیں مسلمانوں کی جو آج ختم ہو گئی، ان کو واپس لائیے۔ اس کے لیے رمضان کی ضرورت نہیں ہے، ہر مہینے میں اس کی ضرورت ہے۔ حسن بصری کے کیا ہی کہنے ہیں، ایک شخص نے بہت کچھ کہا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا، اس کے گھر پہنچ گئے، کہتے ہیں ہذہ ہدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے تو بہت سنائی ہے اور یہ تحفہ لے کے آئے۔
پوچھتا ہے ہدیہ ولکریش المناسبہ، مناسبت کیا ہے؟ نے کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بڑی کوشش کر کے مجھے نیکیاں دی، تو میں نے کہا جس نے بغیر کہے مجھے نیکیاں دے دی تو چلو میں اس بھائی کا منہ میٹھا کروا دوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گالی دے اور آپ جو ہے ایک برفی کا ڈبہ اسے دے دیں؟ یہ وہ اقدار ہے، یہ وہ تربیت ہے۔ 10 مبشرہ میں سے ہے عبد الرحمن ابن عوف، عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میرے بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ اور آج اگر کوئی ایسا کسی کو کہہ دے، لو جائے گا کہاں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کہا ہے؟ جی ہاں آپ کو کہا ہے، اور آپ ہی برداشت کرنے کے تیار ہو جاؤ۔ یہ ٹالریٹ کرنا، اس سے اللہ ذوالجلال انسان کو لیڈرشپ عطا کرتا ہے۔